السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ۔ اب اس اعوذ میں حمزہ بھی ہے، عین بھی ہے۔ اب شروع والا حمزہ اور بعد والا اس کے بعد جو عین ہے، ان دونوں میں فرق۔ اگرچہ یہ دونوں حروف خلقی ہیں، لیکن حمزہ وہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے اور عین وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب جب ان کو ادا کرے گا انسان تو اپنے مخرج سے حمزہ کو اقصی حلق سے ادا کرنا ہوگا اور عین کو وسط حلق سے۔ اعوذ، اب اعوذ میں حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، لیکن انسان اس کے اندر تمیز نہیں کرے گا تو وہ اس کو غلط پڑھے گا۔ جیسے عام انسان جنہوں نے تجوید وغیرہ نہیں کی ہوتی ہے، اس چیز سے واقف نہیں ہوتے ہیں، نہ واقف ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اعوذ اعوذ کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوتے، لیکن انسان کو ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ نے ان چیزوں میں تمیز کرنی ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، سب مل کر پڑھنا ہے۔ لیکن جب میں خاموش ہو جاؤں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ۔ اب باللہ جب بھی لفظ اللہ آئے گا، اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر کر کے یعنی منہ بھر کر موٹا پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ مل کر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب من الشیطان شین کی صرف تفشی ہے، اس کے بعد اب طا کی صفت جو ہے وہ استعلا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جو حرف باریک ہوگا اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، جو موٹا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ من الشیطان الرجیم۔ اب الرجیم حرف را جو ہے وہ تو ہر وقت ہی پر ہے۔ جب انسان حرف یعنی اکیلا را کو ادا کرے تو اس کی ادائیگی کے وقت را تو پوری ہے، باقی اس کے علاوہ اگر را سے پہلے زیر ہو تو را باریک، اور اس سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، را کے اوپر زبر تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب الرجیم، اب نر کو نو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس سے پہلے زیر ہے، را ساکن ہے، پہلی را ساکن ہے، دوسری را متحرک ہے، کیونکہ یہ مشدد ہے۔ بہرحال آپ کو اس کے بارے میں بھی کل پڑھایا گیا ہے کہ تقریر
تو تقریر میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان ادا کرتے وقت اس کو اس طرح ادا کرے کہ کئی رائے انسان سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت ساری رائے بن رہی ہیں، بلکہ ساکن جو ہے وہ ساکن ہی رہے گی، متحرک متحرک ہی رہے گی۔ سننے والے کو پتہ ہو کہ ایک را متحرک ہے، دوسری ساکن ہے، یا جس طرح بھی آئے ادا کے وقت یعنی تلاوت کے درمیان، جیسے من الشیطان الرجیم، اب یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیز مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، حروف کی ادائیگی بھی بتائی گئی ہے، ساتھ ساتھ حروف کی صفات بھی، مخارج کا بھی اسی طرح دور ہوتا رہے گا۔ بہرحال یہ چیزیں آپ کو الحمدللہ ہم نے پہلے ہی پڑھا دی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں وہ ہو تو آپ اس کے مطابق انشاءاللہ بآسانی یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پھر دہراتا ہوں، خوب اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بطرز سکھانے کے ہے، یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جا رہا ہے، وگرنہ اس کو ایک ہی دفعہ انسان ایک ہی سانس میں پڑھتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ طریقہ کار ہے اس کا پڑھنے کا۔ جب انسان کسی کو سکھاتا ہے تو پھر اس کو ذرا کاٹ کاٹ کر پڑھایا جاتا ہے تاکہ بآسانی پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے جس کو پڑھایا جا رہا ہو۔